السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے کروں۔ میں ایک طالب علم ہوں، جو آپ نے ابھی تعلیمیں سنی، اللہ سے دعا کریں وہ سارے اوصاف اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر اس سے رعایت کر جائے اور اس کے لائق بن جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے میں یہاں آیا تھا، اس وقت جو بچیاں اور بچے 20 یا 22 بارے حفظ کر چکے تھے۔ ایگزام میں نے ہی لیا تھا، بہت دل خوش ہوا تھا ماشاء اللہ۔ قرآن بہت اچھے انداز میں سنایا بھی۔ ظاہر سی بات ہے، یہ قرآن کی ایک معجزہ ہے۔ یہ قرآن جب پڑھتا ہے انسان تو سارے لوگوں کی زبانیں اور آنکھیں، نگاہیں ساری نیچے ہو جاتی ہیں۔ قرآن کی ایک معجزہ ہے، سبحان اللہ الحمدللہ آواز سے چلا کر نہیں نکلتا ہے۔ انسان چاہنے کے باوجود بھی زبان کو نہیں کھول سکتا ہے۔ قرآن کی ایک معجزہ ہے۔ قرآن کے اندر وہ تاثیر ہے کہ انسان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں اور نگاہیں جھک جاتی ہیں۔ قرآن کتنی بڑی دولت ہے، اور مبارکباد بھی میں اساتذہ کرام کو دیتا ہوں، اتنی محبت سے ان بچے اور بچیوں کو قرآن پڑھایا اور اس کو مکمل کروایا، اور اس کے والدین بھی بہت مبارکباد ہیں۔ آج اس دور میں اپنے بچے اور بچیوں کو حافظ بنانا، یہ بہت کم ایسے لوگ ملا کرتے ہیں، بہت کم لوگ۔ اس کی وجہ میں بتاؤں، آج مدرسے میں آپ کو طلبہ وہی ملیں گے جو اس کے گھر میں سب سے کمتر درجے کا ہوگا۔ جو تیز پڑھنے والا ہوگا اس کو انگلش میڈیم میں بھیجیں گے، اور جو کمزور ہوگا، دیکھنے میں تھوڑا بھدا ہوگا، پڑھنے لکھنے میں کمزور ہوگا، تو اس کو مدرسے کا راستہ دکھاتا ہے۔ مدرسے کی اہمیت اس کی نظر میں یہ ہوتی ہے، اور آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں مدرسے کے جو معلم ہیں، پڑھانے والے اساتذہ ہیں، ان کی تنخواہ کیا ہے؟ 5000، زیادہ کیا تو 7000، 8000، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی ٹیوشن پڑھائے تو 100 روپے، 50 روپے۔ اگر کوئی انگریزی پڑھانے والا کوچنگ کرائے تو 1000، 2000 کوچنگ کرانے والے کو دیتا ہے ایک بچے پر۔ یہ ہے قرآن کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر اور اس کی عظمت، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ قرآن کلام اللہ ہے، اور کلام کہتے ہیں بات کو۔ یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے کلام۔ توریت کو کلام اللہ نہیں کہا، زبور کو کلام اللہ نہیں کہا، انجیل کو کلام اللہ نہیں کہا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی یہ باتیں ہیں جس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ توریت ایک کتاب کی شکل میں دنیا میں اتارا، اور قرآن کریم
اس کائنات کو بنانے سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا، پوری کائنات کو بنانے سے پہلے۔ اور یہ تورات، یہ جو زبور، انجیل، یہ کتابی شکل میں نازل ہوئی۔ قرآن کی تعریف خود قرآن کرتا ہے، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور اتری کیسے، کس کے ذریعے سے؟ آگے فرمایا نزل بِهِ الروح الامین، کس پر؟ فرمایا علی قلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وہی کے ذریعے سے نازل کیا۔ اور یہ پورے قرآن کریم سراپا ہدایت ہے، سارے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، جو انسان جتنا بڑا رہتا ہے، اگر اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہوگی، اس کے بعد کی عظمت اور اس کی وقت ہمارے دل کے اندر آتی ہے۔ جب اس کو ہم بڑا سمجھیں گے ہی نہیں، تو اس کی احکام کی پابندی ہم سے کیسے ہو؟ اللہ کو ہم مانتے ضرور ہیں لیکن ان کی جو احکامات ہیں اس کو ہم نہیں مانتے۔ آج جو پوری دنیا کے اندر خاص کر مسلمان ظلم و ستم کے چکی میں پیسے جا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان مسلمان قرآن کریم کو چھوڑ دیا، حدیث رسول کو چھوڑ دیا اور اپنا منمانی زندگی گزارنے لگا، اس لیے وہ انسان ظلم و ستم کے چکی میں پیسے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت ظلم کر رہی ہے۔ بالکل نہیں، یہ غلط بات ہے کہ آج حکومت ہم پر ظلم کر رہی ہے، یہ ہمارے زبان سے یہ جو باتیں نکلتی ہیں یہ زیب نہیں دیتا۔ ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہم نے اللہ کے احکام کی کتنی پابندی کی اور کتنا نافرمانیاں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیم پر کتنا عمل کیا اور کتنی روگردانی کی، کبھی ہم نے غور نہیں کیا اور کہتے ہیں کہ حکومت ہم پر ظلم کر رہی ہے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑا ہے، حدیث کو ہم نے چھوڑا ہے، تو آج ہمیں کامیابی کہاں ملے گی؟ نہیں مل سکتی۔ آج بھی انسان اگر قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا لے، یہ دعویٰ ہے قرآن کریم کا، وہ مسلمان کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اگر 100 ہے تو 10,000 پر بھاری پڑے گا۔ آج تو کم تعداد میں ہے، لیکن اگر کوئی میدان میں کھل کر آج بھی آئے تو مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ ایمان کے اندر اتنی طاقت ہے، لیکن مسلمان خود راستے سے بھٹک رہے ہیں، اس لیے ہر منزل پر ناکام نظر آ رہے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات نے یہ سنا، یہ دعائیہ کلمات ہے۔ قاری صاحب نے فون کیا 4 ظہر کے وقت، میں نے فون اٹھایا، کہا آپ کو آنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک محبت ہوتی ہے، کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں، میں تو ایسے ہی شرکت، صرف دعا میں شریک ہونے کے لیے۔ آپ حضرات، آپ بزرگوں کی دعا میں اس گنہگار کی بھی مغفرت ہو جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور ختم قرآن پاک کے مکمل پر اور بخاری شریف کے ختم پر جو دعائے کلمات ہوتی ہے، اس پر دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے، یہ حدیث رسول ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو گیا۔ یہ تو ان کی محبت تھی قاری صاحب کی، تو کہا آپ کو کچھ دیر بولنا بھی ہے، مجھے بولنا بھی نہیں آتا، ان کا حکم۔ تو دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ایک حدیث پڑھی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، کسی پر وعدہ نہیں ہے،
سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھے اور سکھائے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک طرح سے یہ صدقہ جاریہ ہے. لوگ اس کو فضول سمجھتے ہیں کہ اپنے بچے کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، کتنا ملے گا؟ 4000 5000 ملے گا. اس سے کیا ہونے والا ہے؟ اس سے بہت کچھ ہونے والا ہے. الحمدللہ میں 3 بھائی ہوں، دو بھائی حافظ قرآن ہیں. 11 سال کی عمر میں حافظ بن چکا تھا. میرے بھائی جو بڑے ہیں سب سے، اس سے کھسک رہے تھے مدرسے سے، اس میں کیا ہوتا ہے. میرے خبردار، میرے محلے میں اس کے ساتھی کم سے کم بہت ساتھی تھے، بہت ساتھی. وہ بھی سوچا کہ دوسرے لائن سے پکڑ لیں. میں چھوٹا تھا لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل دی تھی، اور میں حق بات کہنے کے لیے باپ کیا کوئی بھی رہے ڈرتا نہیں ہوں، چاہے کوئی بھی رہے. وہ کہا کہ مدرسے سے چھوڑ کے دوسری جگہ جائیں گے. خبردار، آپ نے علم اسی لیے حاصل کیا ہے، قرآن کریم کو سینے میں اسی لیے بسایا ہے، دنیا کو کمانے کے لیے. حدیث میں آتا ہے جس نے دین کو حاصل کیا دنیا کو کمانے کے لیے، قیامت کے دن اس کی زبان کو آگ کی کینچی سے کاٹ دی جائے. دین کو اس لیے علم حاصل نہ کیا جائے کہ اس سے دنیا کمائے. دین تو اس لیے حاصل کی جاتی ہے تاکہ ہماری آخرت بنے، آخرت میں اچھی زندگی گزارے، جہاں لامحدود زندگی. یہ تو محدود زندگی ہے. آج میری جاتے جاتے پتہ نہیں آنکھ بند ہو جائے گی، کیا پتہ، کسی کو خبر نہیں. اور قرآن کریم اتنی بڑی دولت، دنیا کی پوری دنیا ایک طرف اور قرآن کریم کی دولت ایک طرف مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. الحمدللہ مجھے فخر ہے قرآن کریم پر. میں حافظ قرآن ہوں اور الحمدللہ مجھے سب چیز حاصل ہے، دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. لوگ تو طرح طرح کا ایسے ہی بکتے رہتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے. سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے؟ قلبی سکون ہونی چاہیے. جس کے پاس مال و دولت کا بہتات ہے، بلڈنگیں ہیں، گاڑیاں ہیں، جائیداد کا مالک ہے، لیکن دل کا سکون نہیں ہے تو کیا کچھ نہیں ہے. سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، رات و دن روپے پر پیسے گننے میں مصروف رہتے ہیں. ایسا مال، ایسی دولت کس کام؟ سکون تو اس میں ہے جو رات و دن اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے اور ٹھاٹ سے کھاتا ہے اور سوتا ہے، مزے کا نیند لیتا ہے. اصل زندگی تو وہی ہے. پتہ نہیں کس گھڑی بلاوا آ جائے کوئی نہیں جانتا. انسان دنیا کے پیچھے لگا ہے. اپنے بچے کو حافظ نہیں بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے. یہ ہماری غلط سوچ ہے، غلط راستے پر ہماری فکر جا رہی ہے. ہمارے مدرسے کے طلبا کیا ڈاکٹر نہیں بنتے، انجینئر نہیں بنتے؟ ہمارے مدرسے میں آج کے ڈیٹ میں سب چیز بنایا جاتا ہے. کمی ہمارے اندر ہے، ہم اس کو حاصل کرنا نہیں چاہتے. کیا نہیں بنایا جاتا؟ ڈاکٹر نہیں بنتے ہیں، ڈی ایم نہیں بنتے ہیں، کلکٹر نہیں بنتے ہیں. کیا نہیں بنتا ہے؟ آپ میدان میں تو آئیے پہلے، پھر بتاتے ہیں کیسے بنا جاتا ہے. بہت سارے مدارس ایسے ہیں جو حافظ قرآن ہے، صرف حفاظ ہے. چن کر 12 سال 13 سال کے لڑکے جو حافظ قرآن ہے اس کا صرف ایڈمیشن ہوتا ہے. اس کو ڈی ایم جو آفسر جو ہوتے ہیں اس کی تیاری کی جاتی ہے. الحمدللہ 2020 میں مدرسے کے طلبا جو افسر بنے ہیں، 2 طلبا مدرسے کے جو حافظ تھے وہ اس عہدے پر فائز ہے. کیا نہیں بنایا جاتا؟ مدرسے میں کیا نہیں پڑھائی جاتی؟ ہماری پہنچ وہاں تک نہیں. ہمارے علماء آج تو پوری ہندوستان کے اندر اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، وہ دکھائی نہیں دے رہا. یاد رکھیں، قرآن کو اگر چھوڑ دیا تو اسی طریقے سے آپ ٹوٹتے اور پستے رہیں گے، آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا.
اس لیے قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگائیں۔ ایک حافظ قرآن جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ایک عالم دین جس کی کوئی وقت نہیں ہوتی، بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، مفتی کو تو ہم پاکٹ میں رکھتے ہیں، عالموں کو اور مفتی کو ہم پاکٹ میں رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ زبان سے الفاظ پتہ نہیں زیب دیتا کس ہمت سے بولتا ہے، مجھے تو تعجب ہے اس شخص پر بولنے پر۔ ایک عالم دین جس کے سینے میں، جس کی زندگی قال اللہ قال الرسول سے تر ہے، اس کی ہم بے حرمتی کر رہے ہیں، چاہے سامنے میں کرے یا پیچھے کریں، پھر بھی اللہ کے پکڑ سے آپ نہیں بچ سکتے۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، بھاگلپور کا واقعہ ہے۔ ایک انسان جاہل گوان جس کو کہا جائے، عالم دین کا، ہمیشہ برائی کرتا تھا، ہمیشہ برائی کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا، ظاہر سی بات ہے جب مرتا ہے انسان، اس کا چہرہ جو ہے اس طرف کر دیتے ہیں، چاہے جاہل رہے عالم رہے کوئی بھی رہے، اس طرف کر دو، مر گیا، اس کا رخ جو ہے ادھر کر دو۔ جب اس کا اس طرف کرنے لگا، ظاہر سی بات ہے مردہ ہے تو ادھر زبردستی اپنے سے ادھر گھومنے کو تیار ہی نہیں، ادھر کو جاتا۔ کتنوں کوشش کیا نہیں ہو پایا، لاسٹ نے اس کو اسی حال پر چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ تلاش کی گئی، پوچھا، اس کی بیوی نے بتائی، یہ شخص عالم دین کو گالی دیا کرتا تھا، عالم دین کی بے حرمتی کیا کرتا تھا، حافظ قرآن کی عزت نہیں کیا کرتا تھا، اس کا یہ حشر ہے۔ حافظ قرآن میں مانتا ہوں گنہگار ہے، لیکن جب آپ کے سامنے آئے اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی ثواب ہے، اس کو اگر محبت کی نگاہ سے چوم لے اس پر بھی ثواب ہے۔ اگر کوئی حافظ قرآن پورے محلے میں ہے، اس محلے میں عذاب، اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی وبا اور آفتیں بلائیں نہیں آ سکتی ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ جب اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کی جیسے کہ حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، جس کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہوگا اس کی بھی ذمہ داری لی ہے، اور حافظ قرآن جس بستی میں ہوگا اس بستی کی بھی ذمہ داری لی ہے، اور جس راستے میں وہ حافظ قرآن چلے گا اس راستے کے ساری بلاؤں کو ٹال دے گا، ہر جگہ وہ محفوظ رہے گا۔ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، قرآن کا سننا بھی ثواب، اور قرآن کو اٹھا کر چومنا بھی ثواب، ثواب سے خالی نہیں۔ دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، اس کو چنتے رہیے، کیا حاصل ہے؟ کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ اس لیے قرآن کو آج تلک کسی نے بدل نہیں پایا۔ یہ ابھی جو نکلا ہے یہ کیا بدلے گا؟ اس سے جو بڑے طاقتور تھے انگریز، ایک وقت تھا انگریزوں نے قرآن کریم کو جمع کر کے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے آگ لگا دی اور جلا ڈالا، اور جتنے حافظ قرآن تھے سارے بچوں کو ذبح کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی بھی وہی ہے، ہماری شریعت بھی وہی ہے، ہمارا قرآن بھی وہی ہے، اور ہماری مائیں باز نہیں ہو گئی ہے جو حافظ قرآن کو پیدا نہیں کر سکتی۔ کتنوں کو جلائے گا، کتنوں کو جلائے گا، لاکھ جلائے گا، 2 لاکھ پیدا ہوں گے۔ جب حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے لی ہے وہی حفاظت کی ذمہ داری کر سکتے۔ کتنے قرآن کریم کو جلائے گا، کتنوں کو ذبح کرے گا؟ کرو۔ یا آج قرآن کریم دنیا سے مٹ چکا، حفاظ مٹ چکا؟ 10 سال 8 سال 15 سال 20 سال کے بچے ہوتے ہیں، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے طاقت چھیننے کی؟ کپڑا چھین سکتا ہے، دولت چھین سکتا ہے، زیادہ کرے گا تو قلم ہے، سب سے بڑی قیمتی چیز عطر ہے، ٹوپی ہے، کپڑے یہ چھین سکتا ہے، لیکن جو قرآن کریم کی دولت ہمارے سینے میں محفوظ ہے کوئی مائے کا لال نہیں چھین سکتا۔ یہ وہ دولت ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے لی، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے لے لیا، اس کو دنیا کی کوئی ہستی مٹا نہیں سکتی، کوئی نہیں مٹا سکتا۔ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر ظلم کرے گا، شریعت پر عمل کرنے سے ہم کتراتے ہیں۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا تو
اس کو بولنے کا چوچا نہیں، جس کو بولنے کا ڈھنگ نہیں، مدرے کا ڈھنگ نہیں، اور ہم کو مسائل بتانے چلا ہے۔ حکومت کو کیا آج ہماری شریعت پر مداخلت کر رہا ہے، دخل اندازی کر رہا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ ہم ہیں، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، شریعت کو ہم نے چھوڑا ہے، سنت رسول کو چھوڑا ہے، تو آج اس کو موقع مل رہا ہے اس میں دخل اندازی کر رہا ہے۔ طلاق کس کو کہتے ہیں، شریعت کس کو کہتے ہیں، وہ ہم کو بتانے چلا۔ مسلمان جو غدار کہلاتے ہیں، صرف برائے نام کے جو مسلمان ہیں، گھسے ہوئے میڈیا میں اپنے بہوائی کے لیے یہ ساری چیزیں، وہی خرافات وہاں سے آئی۔ دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلائیں، شریعت کی تعلیم دلائیں، جو ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی کا ضامن بن سکتا ہے۔ دنیا تو آئے گئی، جتنا قسمت میں لکھا ہے وہ تو دنیا ناک رگڑ کر آئے، چاہے جیسے آئے، اس کو کبھی چھین نہیں سکتا۔ اور حدیث میں آتا ہے کوئی انسان مر ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اپنی پوری روزی کو مکمل کرنا۔ کوئی انسان مر ہی نہیں سکتا، اس کی موت نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ روزی لکھ دیا ہے، وہ روزی جب تک ختم نہیں ہوگی وہ انسان کی موت نہیں آتی۔ یاد رکھیں، آپ چاہے جتنا کوشش کر لیں، ملے گا اتنے ہی جتنے قسمت میں لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، دینی تعلیم آج ہمارے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کے اندر، چاہے وہ بڑے ہو یا چھوٹے ہوں، جو نوجوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، 22 سال 25 سال، وہ سوچتے ہیں اب ہم کیسے علم حاصل کریں گے، قرآن کیسے سیکھیں گے۔ صحابہ کی زندگی کو نہیں پڑھتے، ہمارے اسلاف کی زندگی کو نہیں پڑھتے، جو 25 سال 30 سال 40 سال کی عمر میں بھی قرآن کریم سیکھا تھا۔ قرآن کریم سیکھنے کا کوئی وقت نہیں، کوئی مدت نہیں ہوتی۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو قرآن کریم کو سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور شریعت کے حساب سے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے، اور اللہ کے احکام کی پابندی کرنی ہے، تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ کامیاب ہم نہیں ہو سکتے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے اور شریعت سے ہٹ کر اگر اپنی زندگی کو گزاریں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں۔ آج مدرسے میں پڑھانے والے ہمارے علماء، جو ہمارے معلم، چند پیسوں کے لیے نہیں، اپنی آخرت کے لیے محنت کر رہے ہیں، اس کو فضول سمجھا۔ یہ تو اس کا کام ہے، یہی اس کا کام ہے، امام صاحب کا کام یہی ہے، نماز پڑھانا اور جمعے کے دن تقریر کر لینا، اس کا کام ہے بولنا، میرا کام ہے سننا، بس اتنے ہی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے تو سوچنا چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ اس لیے اس محدود زندگی میں رہ کر اپنی زندگی کو سنواریں اور آخرت کو بنائیں، اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تعلیم نہیں دی ہو۔ ہم اس کو پڑھتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، اس لیے مہربانی زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے دوستوں بزرگوں، درخواست یہ ہے کہ ارادہ کریں ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو دینی تعلیم، پہلے دینی تعلیم دلائیں، اس کے بعد دنیاوی تعلیم۔ آج کے ڈیٹ میں سب چیز پڑھانا، ہر زبان سکھانا ضروری ہے، چاہے انگلش ہو، ہندی ہو، کچھ بھی ہو، ضروری ہے۔ زبان نہیں سیکھے رہیں گے تو کہیں گے کس؟ سب سے پہلا معرفت الہی ہمارے اندر ہونی چاہیے۔
اگر یہ آ گیا انشاءاللہ آگے کا راستہ بالکل صاف ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کو، تمام کے بچوں کو اور بچیوں کو حافظ قرآن بنائے، اور جو حافظ قرآن جو بچیاں بنی ہیں اور جو بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں اس کو تا قیامت تک اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قیامت تک اس کی تلاوت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔